اس کام میں یہ پیشہ ور لوگ جو اس لیے ان کی جیت ہے، اس لیے وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ایک ٹیلی فون کی کال کریں جی ہمارا کام ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر وہ آگے وہ جو بتانے والے ہیں اس کام کو کیسے خراب کرتے ہیں۔ نماز میں کتنی دیر لگی؟ چند منٹ۔ جی وہ پھر لاکھوں کے وظیفے بتاتے ہیں، جی ٹھیک، ان وظیفوں میں آپ کے کام کا بھی حرج، جی ٹھیک، فزیکلی آپ کو نقصان بھی ہے، جی زیادہ یکسو ہو کر بیٹھ کے ہر وقت پڑھنا وہ بھی نقصان ہے، جی ٹھیک، جسمانی طور پر جسمانی طور پہ اس میں ہلال کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ بہت کے بوجھ ہے، بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، ہاں کچھ سور کچھ جاگ، بالکل ٹھیک، اور میں کسی کے پاس گیا تو مجھے اس نے 2 لاکھ بار یہ پڑھنے کا کہہ دیا، اب میں ساری رات بیٹھا اس کو پڑھتا ہوں، میں نے کام بھی کرنا ہے، بالکل ٹھیک، باقی سب کچھ تو گیا، باقی سب کچھ گیا۔ جی ٹھیک، پھر یہ آپ کو فرائض سے بھی دور ہٹا دیا، جی ٹھیک، اور آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ نہیں ہوا پورا۔ جی ٹھیک، اب نماز سے بھی آپ رہ گئے، ساری رات پڑھا، جیسے ہی فجر آئی شیطان کا غلبہ آیا آپ سو گئے، اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تو فرماتا ہے میں تیری مدد کروں گا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بے شک، صبر تو کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ نماز ہم سے جڑے رہو، جی ہاں، تعلق قائم اور رکھو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جی جس سے اللہ کے ساتھ قرب ہمارا ڈائریکٹ ہاٹ لائن ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک، جب ہم نماز مومن کی معراج ہے، جی اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جی جی گفتگو بالکل کرنا، بلندی ہے، التحیات للہ والصلوات، بے شک، یہ معراج ہے۔ بے شک، جب میں نماز میں نوافل میں فرائض میں سنتوں میں پڑھوں گا جی جی تو اللہ سے تو میرا رابطہ ہو گیا۔ بے شک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد فرضوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بیسک۔ یہ دینے والا، پڑھائی دینے والا لمبے لمبے قرآن کے وظیفے تو بتا دیتا ہے، وہ نماز کی طرف لانے کے لیے نہیں تیار، اور نہ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح، یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ جی میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، لوگ آتے ہیں میرے پاس، جی جی سلفی صاحب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہاں اس کے باوجود آگ لگ رہی ہے گھروں میں، جی ٹھیک، پتھر آ رہے ہیں، خون آ رہا ہے کھانے میں، کھانا کچھ پکاتے ہیں بیچ میں سے کچھ نکل رہا ہے، اچھا جی، ہنڈیاں چڑھاتے ہیں بیچ میں سے انسانی فسلہ نکل رہا ہے، انا للہ، گوشت غائب ہے، آگ لگ گئی ہے، کمرے جل گئے ہیں سارے، بچوں کے کپڑے کٹ گئے ہیں، اچھا جی، پتھر برس رہے ہیں، لیکن بکرا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر چیز کے اصول ہیں۔ ہاں سب سے پہلے اجاز بھائی جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک قوت کو پیدا کیا جی جو ابلیس، پھر اس سے شیطان بنا۔ جی ٹھیک، ابلیس شیطان ہے، جی جی شیطان جنوں سے ہے، جی بے شک، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دعا سکھائی گئی، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے جو آ کر عرض کی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وہی ہے جی، پہلی وہی ہے، اور سب سے پہلے نقطہ جو سمجھنے والا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری پناہ میں آ جائیں، ہاں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بے شک، بے شک، بے شک، تو پھر ہی ہوگا معاملہ آگے چلے گا، جی ٹھیک، تو پھر قرآن ہم پڑھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ قرآن کو اعوذ باللہ کے بغیر پڑھتے ہیں، کوئی اس کا اسلوب نہیں سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسائل، یہ تو آپ نے بڑی قیمتی بات بتا دی۔ عام طور پر لوگوں کو جو تعوذ پڑھتے بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے ہے، ہاں جی، حالانکہ سورہ نحل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم، یہ اصول ہے اللہ کا، فرض ہے، ہاں بالکل، جی ٹھیک ہو، یہ جب تم قرآن پڑھنے لگو۔ جی ٹھیک اب دیکھیں میں دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، جی اس میں شر ہو سکتا ہے، جی بے شک، قرآن پڑھنے میں کیا شر ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم ہاں إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک، بے شک اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے پر ہیں۔ بھروسہ رکھتے انما سلطانہ یتولونہ والذین بھی مشرکون، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ ہاں بے شک، وہ تو دوستی ہو گئی تو زور سے چل گیا جی، زور چل گیا۔ اب میں اپنے تائیں سوچ رہا ہوں جی کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، ہاں کیا کبھی میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے اس کرنے سے
جو میرے معاملات ہیں کاروبار کے، گفتگو کے، آنکھوں کے، کانوں کے، کیا اس پر بھی یہ میرا کرنا اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں؟ کہ میں نے قرآن کو صرف اس لیے سمجھ لیا ہے کہ جب مصیبت آئی یا مسجد یا قرآن ہے جی تو معاملات تو میرے اسی طرح چل رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اجرنا من النار۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔